بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ سخن ساز بیچارے میرے آگے کیا ہیں؟ میرا مطلب ہے خطیب پاکستان مقرر ذیشان محترم جناب مولانا ناصر مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزل علی محمد وهو الحق۔ معزز سامعین حضرات، اسلاف کی نشانی امت مسلمہ کے عظیم و فخر اور عالم اسلام کی عظیم شخصیت حضرت علامہ مولانا عبدالغفار صاحب روپڑی حافظہ اللہ اور مفسر قرآن اور امت مسلمہ کے لیے بہترین تفسیر لکھنے والی شخصیت عالم اسلام کے بااثر شخصیات میں ان کا نام شامل ہے، جنہوں نے عالم اسلام کو ایک بہترین تفسیر آنے والی نسلوں کو فراہم کی ہے۔ دن و شب و روز دن رات محنت کر کے لکھنے والی شخصیت شیخ الحدیث و تفسیر مفسر قرآن حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالوہاب روپڑی صاحب حافظہ اللہ اور عالم اسلام کو مناظرے کی صورت میں، خطابات کی صورت میں اصل اسلام پیش کرنے والے اور ہمارے جیسے آنے والی نسلوں کو اصل اسلام قرآن و حدیث اصل حالت میں پیش کرنے والی شخصیت مناظر اسلام امت مسلمہ کے فخر حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالقادر صاحب روپڑی رحمت اللہ علیہ اور روپڑی خاندان کے جتنے چشم و چراغ عالم اسلام کے لیے کام کر رہے حضرات، لوگوں کے خاندانوں کا تعارف ہوتا ہے دنیا سیاست کے لیے، دنیا کے کاروبار کی عروج کے لیے کوئی نشاط گروپ کہلاتا ہے، کوئی شریف برادران کہلاتا ہے، کوئی زرداری خاندان کہلاتا ہے، کوئی بھٹو خاندان کہلاتا ہے۔ میں سلوٹ کرتا ہوں روپڑی خاندان کے بچوں کو کہ جن کے خاندان کا تعارف نہ بزنس مینوں میں ہے، نہ سیاستدانوں میں ہے، نہ دنیا داروں میں ہے، نہ دنیا میں بلڈنگیں اور کمپنیاں چلانے والوں میں ہے۔ روپڑی خاندان کا جب بھی نام کانوں تک پہنچتا ہے، روپڑ میں رہنے والے لاکھوں ہوں گے مگر ان سب کی پہچان اپنی ہوگی، مگر جب کوئی ساتھ علامہ شیخ الحدیث مولانا حافظ کہے گا تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے یہ کس روپڑی خاندان کی بات کر رہے ہیں۔ میں ان کی نسلوں کو سلوٹ کرتا ہوں کہ روپڑی خاندان کا تعارف دنیا سے نہیں ہے، محمد عربی کا دین سیف کر کے لوگوں کے سینوں میں سیف کیا ہے، بھلی محلے بستیوں تک محمد عربی کا دین پہنچایا ہے۔ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے اور بات یاد رکھنا، یہ لاہور میں قبر واسطے جگہ لینی بہت مشکل ہے۔ ہاں جی توجہ، ماشاءاللہ اس حکومت نے کرایہ داروں پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے۔ پہلے مالک مکانوں پہ ٹیکس ہوتا تھا، یہ تو سنا تھا، مگر بات یاد رکھ لیں، یہ میں روپڑی خاندان کے بارے یہ بات کہوں گا کہ لوگ جب لاہور سے دنیا سے جاتے ہیں قبروں میں، کوئی اپنی اولاد کو پلازہ دے کے جاتا ہے، دکان دے کے جاتا ہے، پراپرٹی دے کے جاتا ہے،
اور بہت بڑی بلڈنگ دے کے جاتا ہے، مگر روپڑی خاندان جب دنیا سے جائے گا اور جاتا ہے، اور جو جا چکے ہیں یہ چوک دال گرہ والوں کو، عالم اسلام کو، لاہور کے دل میں ریلوے اسٹیشن کے سامنے یہ جناب اتنی بڑی پراپرٹی نہ بیٹے کو دے کے گئے، نہ بیٹی کو دے کے گئے، نہ پتر نو دے کے گئے، نہ تینو دے کے گئے، نہ بھتیجے نو دے کے گئے، نہ خاندان نو دے کے گئے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں یہ روپڑی خاندان جب قیامت کو اٹھیں گے کہیں گے اے اللہ ہم پراپرٹی چوک دال گرہ جامعہ مدرسہ مسجد محمد عربی کو دے کے گئے تھے، تیرے اسلام کے نام پراپرٹی لا کے گئے۔ یہ پراپرٹی قیامت تک اسلام کی ہے۔ اور سنو اے جگہ دیتے بہ کے مولوی اب بڑے اپنے زور تو بھی ود زور لا کے تقریر کر رہے ہیں، کہے دے گھر چ بہ کے بندہ انج بول سکتا ہے؟ یہ پراپرٹی وقف اللہ ہے، یہ وقف اللہ کی وجہ سے آج یہ جتنے بیٹھے ہیں دین کی بات سننے کے لیے، سنانے کے لیے، اور میں بات کہنے لگا ہوں اتنی جگہ اسلام کے لیے بنا کے جانا۔ اور روپڑی خاندان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ عزت مآب عبد الوہاب وحید روپڑی صاحب کاروباری شخصیت، جناب عبد الوحید روپڑی صاحب کاروباری شخصیت، بڑے بڑے ان میں نام ہے کاروباروں میں، مگر آج تک لوگوں سن لیں ان لوگوں کے اندر کاروبار کی بو میں نے نہیں دیکھی، نہ لباس کی، نہ پیسے کی، نہ تکبر کی، صرف اپنے بڑوں کا مشن لے کے چل رہے، اور یہ ساری پراپرٹی اسلام کے لیے بنا رہے۔ اب میں سوال کروں گا کوئی بزنس مین کسی کے آگے ہاتھ کرتا ہے کہ 10,000 روپیہ دے دین پہ لگانا ہے؟ یہ ان میں اللہ نے صفت رکھی ہے، خود صاحب حیثیت ہو کر زمین پہ اپنی جیب سے بھی خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ بہت بڑی صفت ہے۔ تو آج جتنے یہ نوجوان ہیں، میں پہلے نقطے سے بات شروع کرنی ہے کہ آپ بخاری پڑھ چکے ہیں، قرآن پڑھ چکے ہیں۔ جس طرح عالم دین کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اس سے 10,000 گنا بہادر ہونا ضروری ہے، پھر اس کا علم کامیاب ہے۔ جنہیں چان مکھن سٹیج تے بیٹھے نے نا، اوے بچوں اگے آؤ، اگلی لین چاہو، سارے میرے چان اگے آؤ۔ بچے یہ لات ٹانگ تے ٹانگ نہیں رکھنی، میرا پتر نام تھلے بھی لوگ بیٹھے نے، چلو آؤ ذرا ایتھے بیٹھو سارے۔ میں نا بچیاں نو سب تو پہلے گل دسنی ہے جنہیں میرے چانے کہ علم حاصل کر لینا بہت بڑی شان ہے، مگر عالم دین کے لیے بہادر ہونا کتنا ضروری ہے۔ بہادری انسان کو دنیا کی نبی دل کی تختیوں تک پہنچا دیتی ہے، اور بہادری پتہ کتنی دیر زندہ رکھتی ہے۔ سن 1987 علامہ ظہیر شہید ہوئے، 1967 وچ پاکستان آئے ڈاکٹر عبد القدیر اور علامہ احسان علی ظہیر، ایک سن میں یا 1968 یا 1967 میں پاکستان آئے، مگر سن لیں 77 87 20 سال میں شیخوں کے بچے نے اتنی بہادری دکھائی، لوگ شیخ کہنا بھول گئے، علامہ کہنا شروع کر گئے۔ ان کی 20 سال کی بہادری نے 1987 سے لے کر آج تک لوگوں کے دلوں میں یہ بات رکھی ہے، احسان علی ظہیر کس کو کہتے ہیں؟ اگر ان کے پاس اکیلا علم ہوتا نا تو صرف علماء ہی نام جانتے، مگر آج اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریٹ، جنسیز سارے علامہ ظہیر کا نام جانتے۔ بیٹا یہ بات چھوڑیں، ادھر آئیں گے، بس اب چھوڑو یہ کام، بس گفتگو سنیں۔ یہ جتنے ہمارے چاند اتنی دیر سے سردی میں بیٹھے، میں آج کچھ سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ نوجوان یہ کہیں بزدل نہ نکل آئیں، کہیں ان کو ڈر نہ پڑ جائے کہ اگر بات کر دی تو 25,000 میڈم نے دینا بند کر دینا ہے۔ یہ بات بیٹا توجہ ادھر دیکھیں میری طرف، یہ نوٹ کریں، آپ کا علم حافظ عبد القادر روپڑی صاحب کا علم کیوں کامیاب تھا؟ وہ اکیلے عالم نہیں تھے، وہ اکیلے شیخ الحدیث نہیں تھے، وہ اکیلے مناظر نہیں تھے، ہاں سن لیں وہ بہادر تھے،
अकेले मुनाजरा करने के लिए अगले के घर तक पहुंच जाते थे। ये होता है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। रोपड़ी उलमा हाथ खड़े करके नारा मारे, हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी साहब जिंदाबाद कहना, हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी साहब। यार इतनी ऊंची आवाज नहीं, उनके लगाए पौधे में बैठे आपकी आवाज नहीं निकल रही। दोबारा कहूंगा, मुनाज़िर इस्लाम हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी साहब। हाँ हाँ, ये स्टेज से भी थोड़ी सी आवाज कोई मार्शाल्लाह खत्म करो ना, सब का नाम लिया। हाफिज अब्दुल कादर रोपड़ी साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये हजरत मौलाना हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी रहमहुल्लाह, अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी रहमहुल्लाह, अल्लामा मोहम्मद नासिर मदरी साहब हाफिज़हुल्लाह। अल्लाह आपकी उम्र बरकत फरमाए। मेरा जिंदाबाद का नारा ना ही लाओ, और जिन्ने मेरे चंन ने साडे वड्डियां दे नारे वजन ते असी जिंदाबाद हाँ, क्योंकि साडे वड्डियां दे नाम ही साडे नाबे वाला नाम जुड़े रहन ते अल्लाह सानू उन्हां दे नाल जोड़ के जन्नत ले जावे। साडे वड्डे उन्हां दे तस्करे होण, जिन्हां दियां मेहनतां ते अज असी बैठ के ते फुल्लां दे हार पवा रहे हैं, और वो पैदल दीन दा सफर करन जांदे सन, पैदल सफर करने वास्ते जांदे। हजरात जितने उलमाए कराम पढ़ के फारग होए ने तकरीबे बुखारी दे अंदर शामिल ने, सब नूं पहला मेरा पैगाम है आलमे दीन दा बुज़दिल होना। अर्ज करदा पिया मैं जनाब ओदे इल्म नूं बेपैदा कर देंदा वे। मैं पाकिस्तान च लाखों मौलवियां नूं मिलना वे ते मैनूं कन चाहंदे ने, यार जिहड़ी गल तू कर जाना वे साडे कोल नहीं हुंदी, सानूं बड़ियां मजबूरियां ने। मैं क्या हाय इन्ना इल्म जमा करके रखन दा पैदा कीए कि जे तुसीं भी मजबूरियां दे नाल ही दीन सुनाना वे। जरा लफ्ज़ सुनने वाला है अहलियाने लाहौर, जिंदा दिलाने लाहौर शहर के बासियों, और ये चौक दालगिरा के जामिया चौक दालगिरा में आने वालों, रोपड़ी खानदान की मसनद पे ये बात करने लगा हूँ। अगर अपने बच्चे को आलम बनाना है तो उसको बुज़दिल कभी ना बनाना, उसको बहादुर बनाना। और ये जुमला कहना आलम बहादुर होना जरूरी क्यों, मैं उसकी दलील देने लगा हूँ। अगर आलम बहादुर नहीं होएगा ना विशेष नाब्याला अपने मौकफ नूं सामने पेश करन ते नाब्याला झिझकाएगा, हिचकिचाहट महसूस करेगा। क्यों कहेगा कि कहीं कोई मुझे मार ना दे। पहली उसकी नाकामी इल्म की ये होगी कि वो अपनी मौत से डरना शुरू हो जाएगा। दूसरी उसके इल्म की नाकामी में रास्ता क्या आएगा, हाय अगर ये मैं बात कर दी मेरी मस्जिद इंतजामिया दा फलाना बंदा नमाज नहीं पढ़ता, अगर मैं ठोक बजा के मसला कर देता तो मेरे वास्ते मसाइल पैदा हो जाएंगे, उसका इल्म पैदा हो जाएगा। सुनिए जरा ध्यान से, अगर कोई बंदा कहे जी हाकिम वक्त ने पाबंदी लगाई है कि ये मसला यहाँ बयान नहीं करना, फिर वो कहे कि कोई बात नहीं ये वक्त ना चलना पैंदा है, तो समझे वो बुज़दिल आलम है, उसका नाम दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा। ये जितने उलमाए कराम बैठे हैं इनके लिए ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। आलम ये ना समझे कि मुझे अच्छा कोट नहीं मिलेगा, अच्छा लिबास नहीं मिलेगा, अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी। जब आलम दुनिया से प्यार करना शुरू हो जाएगा, समझो बुज़दिलों की लिस्ट में उसका नाम लिखा जाएगा, बुज़दिल बनता जाएगा। जितना कोठियां बंगलियां कारां नाल प्यार पाएगा उतना बुज़दिल होता जाएगा। लोगों बुज़दिल की जिंदगी आज दुनिया वालों ने देखी हुई है। मैंने भी लिख के देता हूँ, बादशाही मस्जिद का मौलवी लाओ, चौक दालगिरा के चौक में पैर ले जाओ, कोई इधर से गुजर जाएगा, कोई इधर से गुजर जाएगा, उसको कोई नहीं जानेगा कि ये कौन अलामा है। चंद लोग जानेंगे जो उनको देखते होंगे, मगर ये बात याद रखना वजह क्या है, वो दुनिया में ना भी नौकर है सरकार का, और सरकार के कहने पे बात करता है। मगर शेरे पंजाब मुझसे पहले खिताब कर रहे थे लामा मंजूर अहमद साहब, किसी चौक में ले जाओ लोग शेरे पंजाब कहते हैं, क्योंकि अल्लाह की कसम है ये हुकूमतों की नौकरी नहीं करते, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की नौकरी करते हैं।
جو مصطفیٰ کی نوکری کرتا، لاؤ میں کروڑ روپیہ دیتا ہوں حافظ عبد الوہاب صاحب سے، حافظ عبد الغفار صاحب سے، اس مسند سے کوئی فتویٰ لے کے دے جو محمد عربی کی حدیث کے خلاف ہو اور حکومت کو راضی کرتا ہو، میں خطابت چھوڑتا ہوں۔ لاؤ اس مسند سے ایک فتویٰ لے کر دکھاؤ پروفیسر صاحب، ایک فتویٰ میرا چاند، ایک فتویٰ لے کر دکھاؤ۔ میں نے یہ ایسے نہیں پڑک مار دی، 1 کروڑ کیا 10 کروڑ بھی کوئی دے، مجھے یقین ہی اتنا ہے اس مسند سے اپنے خاندان سے بے وفائی ہو سکتی ہے مگر محمد کی حدیث سے بے وفائی نہیں ہو سکتی۔ آج کتنے دوست و احباب ہیں، حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون۔ آج میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے بخاری کی حدیث بخاری کرتے ہیں، مگر بخاری کی حدیث پڑھنے والا مجھے پاکستان میں کوئی نظر آتا ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ جناب دنیا میں، ہاں سن لیں ذرا دھیان سے، کہ مرد کے اوپر عورت حاکم نہیں ہو سکتی، مگر یہ حدیث جس پڑھتا جائے گا اس کا بزدلوں سے نام نکل کے ہاں بہادر علماء میں نام لکھا جائے گا۔ یہ اپنے مقدر کی بات ہے کہ ہم نے بزدلوں میں جانا ہے یا بہادروں میں جانا ہے، ہم نے محمد کی نوکری میں جانا ہے یا اپنی عیش و عشرت کی مسرت میں جانا ہے۔ ہاں سنیں ذرا دھیان سے، یہ کان کھل کے آج کا خطاب سننا پڑے گا، اور یہ پیغام ہے پورے پاکستان کے علماء کو، دنیا والوں، دنیا کی محبت میں جینے والوں کا نام چند دن ہوتا ہے مگر محمد کی محبت میں جینے والوں کا نام قیامت تک ہوتا ہے۔ جو چاہتے ہمارا نام قیامت تک رہے ہاتھ کھڑے کرو ذرا، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ بھائی جان نوٹ کریں، ہمارا صرف حدیث سے پیار ہے، قرآن سے پیار ہے، اور جتنے علماء کرام مجھ سے پہلے بول گئے سب صحابہ کی وکالت کر کے گئے، آل بیت کی وکالت کر کے گئے، علم کی وکالت کر کے گئے، اور یہ مدرسہ نہ حکومتوں کے خلاف ہے، نہ ملکوں کے خلاف ہے، نہ دنیا کے خلاف ہے۔ یہ چوک دل دال گرا کا خالص مدرسہ محمد عربی دی حدیث تے پارے داری واسطے بنایا ہے، قرآن دی پارے داری واسطے بنایا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اس مدرسے سے جتنی کھیپ قیامت تک نکلے گی وہ قرآن پہ پارا دار کرو گی اور حدیث پہ پارا دینے والی جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ کہیں انشاءاللہ، یہ قرآن حدیث کی پارے دار جماعت ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن پہ پارا دیں گے انشاءاللہ۔ سارے بولے نا انشاءاللہ۔ یہ جتنے ماشاءاللہ خوبصورت چہرے علماء کرام کے اور خوبصورت دستار انہوں دے سران دیتے آؤ، عزیزان من خدا را دنیا کی محبتوں سے نکلے، قرآن کو لے کر نکلے، حدیث رسول کو نکلے اور دنیا میں پھیل جاؤ۔ یہ دنیا کی عشرت ہے، دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے۔ آؤ مسلمانوں، ہین کی میں بیان کرنا میں عزت جتنی مرضی ہو جاوے، آ میں دساں کہ میں حدیث تے پارا دینا میں، کہ میں قرآن تے پارا دینا ہے، کہ میں مصطفیٰ دے فرمان تے پارا دینا ہے۔ حضرت امام مالک دا دور ہے، مدینہ طیبہ ہے، عالم نے شہرادہ سینہ لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڈی ٹھار مدینہ ہاتھ کھڑے کر کے مدینے دے نام تے کہو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا تیرے نبی واسطے واج نہ چکے، با فجر تو پہلو انہوں چک لا، انہوں کرنا کی رکھ کے لاہور چ میں گند پایا۔
ہے اچھی بولو دوبارہ میں جدو اشارہ کرا سینے ٹھنڈ پہ جائے منہ چ کھنڈ پہ جائے تے محمد عربی دی ختم نبوت دے منکراں نو پھنڈ پہ جائے ذرا پتہ لگے پارے دار حضور دے بیٹھے نے تے ڈریا جے مت محمد عربی دے پارے دار بن جاؤ تے انشاءاللہ میرے سے پہلے حافظ عبد الغفار روپڑی صاحب کا چند مکھن ملائی کہہ رہا تھا صدیق نے پارا دیا اس نیکی کا جوڑ نہیں ملتا اور جیڑا محمد مصطفیٰ دی ذات تے پارا دوے وہاں جوڑ کوئی نہیں جیڑا محمد دے دین تے پارا دین تے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، علامہ محمد ناصر مدری صاحب۔ نعرہ لگانا اپنے نعرہ لگانا پورے لاہور دیاں جنسیاں تک آواز جب پتہ لگے محمد عربی دے پارے دار بول دے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ذرا یہ میک بند رکھنا، یہ آواز میں نے بندوں کی آواز سننی ہے، سٹیج سے بلا آواز نہ آئے، مگر جو زندہ بیٹھے ہیں بولے لاشاں نو تے آپ کہنا ہی نہیں گا، میں دیکھنا ہے تے لاشاں کنیاں بیٹھیاں نے۔ ہاں ذرا دوبارہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت۔ اچھا گل سن لو نویں نویں مولویوں، تانوں میرے تو 10,000 گنا بہت اونچا بولنا، پتہ کیوں؟ جے ختم نبوت نہ ہوندی تے کسے نے گڈی چلاونی ہی، کسے نے پٹھے پاؤنے ہی، کسے نے جناب اٹاں ٹھونیاں ہی، کسے نے کلین بناونے سی۔ ہاں جی حضرت صاحب سچی گل کر رہے ہیں، استاد جی آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جتنے بیٹھے سے سن لیں، عبداللطیف صاحب اور جتنے قاری فیاض صاحب جتنے میرے چاہنے یہ نوٹ کرے، یہ ناصر مدنی تو پہلے ہی چلو اپنا برانڈ بنایا ہوا ہے، میں جناب جی آپ کو بھی کہتا ہوں یہ جننے مولوی ختم نبوت دی برکت حضور دے آخری نبی ہون دی برکت نال آج ممبر پہ بیٹھے ہیں، عزت کما رہے ہیں، ان کو تو ڈبل آواز نکالنی چاہیے۔ اب میں نے دوبارہ آواز نکالنی، پتہ لگے مرکز جلسہ ہی ہونا شروع ہوا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت۔ نبی جڑا ڈردا ہے نا او نہ بولے، اللہ سونے جڑا ختم نبوت واری نہ بولے، او دا نادرہ تو سارا ریکارڈ ہی ختم کر دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تشریف آج نوٹ کریں جتنے بیٹھے ہیں، یہ سارے اب سردی سردی نہیں لگ رہی، ایک ہندی ہے ٹھنڈ لگنی، ایک ہندی ہے ٹھنڈ پینی۔ حضرات روپڑی خاندان کے اسٹیج پہ آ کر دیکھے آج عوام نو ایس خطاب دے اندر ٹھنڈ لگ دی نہیں پئی، محمد دے نوکراں نو ٹھنڈ پیندی پئی ہے، نوکراں نو ٹھنڈ پیندی پئی۔ ماشاءاللہ سارے چند مکھن جمع ہو گئے اور جگہ ماشاءاللہ جتیاں تک میرے چند مکھن کھڑے ہو گئے۔ دیکھ لو پترو میرے تے تبار نہیں سی، سارے پیچھے ویکھن لگ پے۔ اللہ عمر چ برکت فرمائے۔ مسلمان بھائیو بہادر بن جو علماء کرام، اگر بہادر بنو گے تاڑا سارے پاکستان چ نام ہوئے گا۔ علامہ حبیب الرحمان یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ نو اج لوگ کیوں جان دے نہیں؟ وہ بہادر سن، خنجر کھا کے بھی نہیں ڈولے، بیٹے نو زہر دا ٹیکا لگ گیا پھر بھی نہیں ڈولے۔ دنیا والو جب موقف تگڑا ہوگا پھر تمہیں بڑے طریقوں سے آزمایا جائے گا، مگر اللہ کی قسم ہے جن کا موقف تگڑا ہو، پارے دار تگڑا ہو، اللہ کی قسم ہے خود مر جاتا ہے مگر گھر والوں کو کچھ ہونے نہیں دیتا۔ میں دنیا میں دعوے سے کہتا ہوں اگر مناظرے کے کلاس میں، مناظرے کے پن میں روپڑی خاندان نے پارا دیا، آج ڈنکے کے چور پہ لوگ کہتے ہیں روپڑی خاندان کا فتویٰ لے کر آؤ، ہائی کورٹ میں پیش کرنا ہے۔ میں نے یہاں سے بڑے فتوے لے کے جسٹس آصف سعید خوسا صاحب کی عدالت میں پیش کیا، میں نے یہاں کے مدرسے کا فتویٰ جسٹس انوار خان کی عدالت میں پیش کیا، میں نے یہاں کا فتویٰ نادی 2005 میں جسٹس الطاف مہار صاحب کی عدالت میں پیش کیا۔
میں نے یہاں کے فتوے بڑے بڑے افسروں کے سامنے رکھے اور ذرا سنیے دھیان سے لوگوں اینو کہنے نے دین تے پارا آ میں دساؤں عالم دا کلا عالم ہونا ضروری نہیں اگر علم او دے کل ایک گناہ ہے اور اس کو 10,000 گناہ بہادر ہونا پڑے گا پھر علم جا کے لوگوں تک بچا سکے گا آؤ میں اس کی دلیل دوں آج دے دور اندر عرض کرتا عالم دا بہادر ہونا ضروری ہے اور محمد عربی دی حدیث سے پارے دار ہونا کس طرح جناب اعلیٰ ضروری ہے مدینے دی بات کر رہا میں کمنی والے محبوب نو من والے ہو میرے نبی کریم نو من والے ہو فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے فیض دنیا چ انہاں نے ہی پائے ہوئے نے دل جنہاں نے حدیث نال لائے ہوئے نے دل جنہاں نے قرآن نال لائے ہوئے نے بیوی بچے لے کے چوک دال گرا آئے ہوئے نے دل جنہاں نے حدیث نال لائے ہوئے فیض قبراں چ انہاں نے ہی پائے ہوئے نے حافظ عبدالقادر روپڑی مرن تو بعد بھی نام ایسے جامعہ دیاں دیواراں تے لکھوائے ہوئے نے اور ساڑیاں تقریاں دے اللہ نے انہاں دے ناماں نو حصہ بنوائے ہوئے نے دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے حضور نہ دل لایا سی آج انہاں دا نام گونجتا پیا پورے جامعہ میں اور پورے پاکستان میں دنیا میں اور میں جملہ کمانگا ہوں جتنے علماء کرام آئے نہیں ہر عوام الناس آئے ناصر مدنی دی بات یاد رکھنا ہوں عزیزان من اللہ رسول نال پکے جڑ جاؤ نہ جی تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے کون تم دیئے باد مخالف سے نہ گھبرائے کاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے اور یہ علماء کرام کیسے کامیاب ہوں گے ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کے خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے حضرت امام مالک دا دور ہے سنیے ذرا دھیان دینا حضرت امام مالک بن انس دا دور ہے تے کون خلیفہ منصور ہے تے جعفر بن سلیمان مدینے دا گورنر ہے انہیں ایک خوبصورت لڑکی ویکھی اللہ دے نبی فرماندے نے میں اپنی ہمت واسطے عورت بہت بڑا فتنہ چھڑ کے جا رہے ہیں مینوں خطرہ میں بندے عورت دے فتنے چ مبتلا ہو جان گے میری امت نو بڑا خطرہ وے عورت دے فتنے تو میں تے ایک جملہ کہاں گا اج دور آ گیا وے عزیزان من ذرا سوچئے ذرا دھیان دینا میرے بھائیو ذرا سننے والی بات ہے آپ فرماندے نے عورت نہ پیالا میری امت واسطے بہت بڑا فتنہ ہے آج کتنے لوگوں کے فیوچر برباد ہو گئے کتنے لڑکوں کے فیوچر برباد ہو گئے میں کل نارووال یونیورسٹی میں دیکھ رہا تھا ایک لڑکی چھت سے چھلانگ لگا رہی تھی آخر وجہ کیا ہے یہ یونیورسٹیوں میں لڑکیاں چھلانگیں کیوں لگا رہی حضرات ذرا غور کریں ایک لڑکی دکھاؤ جس نے جامعہ چوک دال گراؤ روپڑی خاندان کے طرف سے چھلانگ لگائی ہو ایک لڑکی دکھاؤ جامعہ سلفیہ کی چھت سے چھلانگ لگائی ہو ایک لڑکی دکھاؤ جناب کراچی سے جامعہ دارالسلام نبی دنیا چاہ ہمارے مدرسے سے چھلانگ لگائی ہو ایک بچی دکھاؤ کاسیہ کے چھت سے چھلانگ لگائی ہو ایک بچی دکھاؤ گجرانوالے جامعہ محمدیہ کے بیٹیوں کے مدرسے سے چھلانگ لگائی ہو لوگوں سوچیں ذرا سوچیں تمہاری بیٹیاں کہاں محفوظ ہیں تمہاری بیٹیاں کہاں محفوظ ہیں یونیورسٹی کی بچیاں چھلانگیں کیوں لگا رہی مجھ سے پوچھو حکمرانوں میں تمہیں بتاؤں تانو سب اچھے دی رپورٹ تاڑے چمچے دین دینے چمچہ رکھنا بھی پیڑا کام ہے چمچہ بننا بھی پیڑا کام ہے چمچہ جڑے پانڈے چوئے پانڈے دا ککھ نہیں چھڑ دا تے چمچے ہو گل سن لو چمچہ سونے دا بھی بن جے چمچہ چمچہ ہی رہتا ہے ویری گڈ چمچہ چمچہ ہی رہتا ہے حضرات تمبو کناتا والے کیٹرنگ والے ابھی جناب اعلیٰ
सामान लेने आएंगे जामिया से, अपने हीटर इकट्ठे करेंगे, पराते इकट्ठी करेंगी, तंबू इकट्ठी करेंगे, सब इकट्ठा करके पूछेंगे कौन सी चीज कम है। उनमें से हल्की सी आवाज में एक बंदा कहेगा सारियां चीजा पूरियां ने, आज चमचे घट ने, उन्हें कहना चमचा दफा करो पराता गिनो के लिए। चमचे हर दौर में हर जगह में उसकी कोई हैसियत नहीं होती। सुन ले जरा ध्यान से लोगों, चमचागीर की कोई हैसियत नहीं है। ये सब रक्षा की रिपोर्टें चमचागीर देते हैं, हम तुम्हें रिपोर्ट देते हैं। तुम्हारी बेटियां महफूज जनाब यूनिवर्सिटियों में नहीं, तुम्हारी बेटियां मोहम्मद अरबी के दीन के मदारस में महफूज है, इज्जत भी महफूज है, ज़हन भी महफूज है, शान भी महफूज है, आन भी महफूज है, फ्यूचर भी महफूज है, मुस्तकबिल भी महफूज है, जन्नत भी महफूज है, कब्र भी महफूज है, हश्र भी महफूज है। तुम्हारी जद नस्ल जो गुजर गई है उसकी भी इज्जत महफूज है। क़यामत तक तुम्हारी जो नस्ल आएगी उसकी भी इज्जत महफूज है। यहाँ इससे बिकती नहीं है, यहाँ इससे बनती हैं। जो खुदकुशियां हो रही हैं, लड़कियां छलांगे लगा रही हैं, क्या है यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, फिर मोबाइलों में उनकी तस्वीरें आती हैं, फिर वीडियो बनती है, फिर पूरी दुनिया में धमकी देते हैं मैं तेरी वीडियो शेयर करूंगा, वो लड़की छलांग लगाती है। ये है तुम्हारे मसले, मुझसे पूछो। ओए अक्ल दे अन्यों, बड़े मामे बने जे यूनिवर्सिटियां दे, सानू पूछो ये कुड़ियां छाला क्यों मारन दी हैं? तो जो भाई यार थोड़े जिंदाबाद, मदारसे दीनिया जिंदाबाद, जामिया अहले हदीस जिंदाबाद, नारे तकबीर। नारेबाजी न करें, गुफ्तगू सुने। मैं चाहता हूँ पैगाम थोड़ी देर में दूं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि चंद मिनटों में लोगों को समझा दूं मदारस क्यों जरूरी हैं। हजरात लोग कहते हैं मदारस के चलना हमारी मजबूरी है। शर्म करो, शेम फॉर यू, क्या मजबूरी कहते हो? मदारस के साथ चलना मजबूरी नहीं, मदारस के साथ चलना जरूरी है। क्यों? ये मदरसा तेरी कब्र को बनाता है, तेरे हशर को बनाता है, तेरी नस्ल को संवारता है। मदरसा तुझे अल्लाह के सामने पेश होने के काबिल बनाता है। मदरसा तो तुम्हारी जद्दें सवार देता है और तुम कहते हो कि मजबूरी से हम मदरसे में जाते हैं। क्या मजबूरी है आप? जिसका कलमा पढ़ा मजबूरी से पढ़ा है? मजबूरी नहीं है। लोग कहते हैं ये मौलवियों को क्या जरूरत है इस दौर में जलसे कराने, मौलवी चलाने, जलसे करने। अगर हम ना होते तो तुम्हारी हर छत से कुड़ियां छलांग लगा रही होती। ये हमारा डर है। कना मौलवी सीधे मैं परसों साइंस कॉलेज में खिताब कर रहा था लाहौर में। ये साइंस कॉलेज लाहौर में, मैं वहाँ इस्लामी जमीयत तलबा के स्टेज से गुफ्तगू कर रहा था और मुझे कहने लगे कि आपकी कुछ खिदमत करें। मैंने कहा जी मैं आपसे 1 रुपया नहीं लेना। यूनिवर्सिटियों में जो नारा तकबीर बुलंद करते हैं मैं तो उनकी जूती की खाक जैसा जो यूनिवर्सिटी में नारा तकबीर बुलंद करते हैं और अल्लाह की तौहीद का परचम बुलंद करते हैं। सुने इस नेट पे आ जाओ। आज पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है? दीन के नाबेला प्रोग्राम। कहते जी हमने तर्जमा जरूरी कर दिया है। कितने बच्चे वहां से तर्जमा पढ़ के, आज मैं अब्दुल गफ्फार रोपड़ी साहब के मदरसे में ये बात कहूं, एक सनद देना मुझे बेटा, ये इधर से सनद देना जो सनद मिली है, एक सनद देना। लाओ जल्दी। आज मैं बात करने लगा हूं, ये रोपड़ी खानदान की मसनद से इन आलमे दीनों को ये सनद मिली है। यहाँ मैं सनद की अहमियत बयान कर दूं। जाओ एमए इस्लामियात लिखा प्रोफेसर लाओ, पीएचडी स्कॉलर लाओ, वो कहे मैंने यूनिवर्सिटी में इस्लामियात में पीएचडी किया है, और उसको ले जाओ किसी गांव में और वो 10,000 मसले करे, मगर उथों दा बाबा उठ के कहेगा मैं चलना चौक दाल गिरा पुछने ने सही मसला किया।
انہیں کہنا میں چل رہا ہوں اتھوں حضرات جس کا کام اسی کو ساجے تسی انگلش پڑھاؤ دین ساڑھے کو رہن دو جس کا کام اسی کو ساجے تم نے پی ایچ ڈی کرائی ہے مگر مولوی سے فتوہ لینے لوگ چوک دالگیرہ پہنچے ہیں کالج یونیورسٹی کوئی نہیں جاتا ادھر آپ شیخ الحدیث کون ہیں جو فتوہ دیتے ہیں حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب سے ہر بندہ فتوہ لینے آتا ہے اینے بندے بیٹھے تھاڑے چو ایک بندہ اٹھ کے دسیں پنجاب یونیورسٹی جو کنے فتوہ لین گئے لے آؤ بھائی پلیز سٹیج پہ ذرا پلیز ادھر میرے میرا چاند لاویو یہ آپ صاحب کا چاند نے اللہ آپ کو برکت دے شکریہ یہ بات اچھا بھائی اینے بندے بیٹھے میں تارتے گل چھڑی ہے نا اور جدو تانو مسئلہ بندہ میں تے لکھ کے دینا ہے جنہیں پاکستان چجڑ دینے وہ چوک ڈال گرائی بسن ہوں دینے طلاق دا مسئلہ تے لب نہیں جنہیں پاکستان چجڑ دینے اتھوں واس کے جان دینے کہاں روپڑی صاحب ہیں جنہیں پاکستان چجڑ دے کہاں جی کتھوں وسن ہوں دینے اوہ ہاتھ کھڑے کر کے بولو تو ہی دے پہلو ہی وسے جے اچھی بولو ہاتھ چکو ذرا سارے ہاتھ چکو کتھوں وسن ہوں دینے چوک دال گرا جامعہ اہل حدیث اور بھائیو مجھے ایک جسٹس ملا روپڑی صاحب ایک جسٹس صاحب مجھے ملے اگلے دن کہتے یار بات سن تیری میں تقریر سن رہا تھا تو مجھے تو اب پتا چلا ہے کہ تو بھی روپڑیوں کا شگرد ہے میں کہنے لگا کہ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا کہتے جب تو میری عدالت میں پیش ہوا تھا نا تب میں نے آپ کو ایک بات کہی کہ میں فتوے نہیں جانتا مگر جب آپ نے کہا نا کہ پہلے ویکھ فتوہ دیتا کہ نہ تو کہتے تسی جدو کیا ہے نا میں روپڑیاں کو فتوہ لے آندا ہے تو کہتا میں ساری رات جا کے فتوے دے تیاری کی تھی تو پھر سویرے آ کے وکیل نو سنیا سے یہ جسٹس صاحب نے ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے یہ بات بتائی تے میں انہوں کہا جی ادو ہی دس دیں دے چلا میرا بھی ٹور ٹپا بن جاتا کہندے ادو مینوں اجازت نہیں تینوں کمرے چ اندر بلاؤندی تے میں انہوں نے نال ہس کے کہتا بھی چلو جی تانوں اجازت نہیں سی تے میں ادو کیڑا ایڈا مشہور ناصر مدنی سا تے ہن تسی ویلو چاہتے بھی مینوں بلا لیا اب وہ لاہور میں بہت بڑی سیٹ پہ پر میں تانوں دسنا نہیں گا ہاں یہ آج اس کاغذ کی یہ ویلیو ہے پی ایچ ڈی لکھانے والوں اور کہتے ہو کہ میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہے ان سبوں پہ پڑھنے والوں کی تھاتی یہ ہے جو حدیث یہاں سے سیکھے گا اللہ نسلوں میں اعتماد پیدا کر دے گا کہ جنہیں اپنی دین کے اعتماد والی جگہ تو مسئلہ پوچھنا او مدرسے سے جا کے شیخ الحدیث کو فتویٰ لگے یہ تھاٹی ہے میرے سے پہلے بڑے علماء تقریر کر گئے مگر میں نے سوچا تھا کہ آج میں نے لوگوں کو بتانا ہے یہ جامعات یہ مدارس کیوں ضروری ہے اور دین کی بات ٹینکے دی چوڑتے کرنا کیوں ضروری ہے اب میں احمد نہیں بولن دیا مجھ قلعے دے سر تے ڈنگ دی مینوں پتا حافظ صاحب بیٹھے نے سام لن گیا ہاں جی میں سچی گل کر رہا اینے بیٹھے جے اور میں کو 25-30 گاڑ لے آندے میں تے ایک گاڑ لے آندا حکومت مینوں روز پھڑن نوں پھردی ہے عرض کرنا چاہ رہا گارڈ بھی میرے کول گھومتی ہے جسوسی بھی چھیتی ہو جانی حضرات توجہ میرے وال میں جملہ کماں گا بڑا وڈا جملہ جامعہ اہل حدیث دے اندر میں بات سمجھاواں عورت ویکھی جعفر بن سلیمان نے تے کہندا میں لڑکی نہ نکاح کرنا ہے اج پاکستان چ جڑے لڑکی ویکھ دے نہیں او دے کو نمبر مانگ دے نہیں مگر خدا را ہاتھ جوڑاں گا آ مدینے دے لوگاں دا کردار دساں جعفر بن سلیمان کہندا ہے اس لڑکی نہ نکاح کرنا ہے نکاح نو عام کرو نکاح دا پیغام دیا کرو خدا را دنیا چ جتنے دوست باپ آئے جے سب نو پیغام دواں گا جدو کسے لڑکی دے سامنے کھڑا ہویں تیرا دل کرے کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے کہ فوراً او دا رابطہ نمبر رشتہ داراں دا لبیا کر کہ میرا نکاح دا پیغام لے جاؤ میرا نکاح دا پیغام لے جاؤ لوگو سنت رسول بھی یہ آؤ کہ جڑی عورت پسند ہوئے
دے نکاح دا پیغام بھیج دیا کر میرے جتنے چند مکھن آئے نہیں 4 فرینڈ ریکویسٹاں دی تینوں اجازت ہے جتنا شادی کرنو جی کرے 4 فرینڈ ریکویسٹاں بھیج کے کہہ سکتا ایکسکیوز می پلیز میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو 5-5 ہزار فیس بک فرینڈ بنائے نہیں خدا دا واسطہ ہے 4 جناب علاو اس نیت نال تو گفتگو کر سکتا میں کہ میں اتنا نکاح کرنا میں محمد عربی دی امت اضافہ کرنا ہے اور میں 4 شادیاں کرنیاں نہیں اس تو اگے تے جناب جی تینوں اجازت نہیں گی آپ مدینہ طیبہ ہے لبو اس عورت دا گھر لبو مدینہ کڈا کچھوں وڈا سی انہاں لب لی عورت عزیزہ نے من ہون جو حکومت نے کار کر جا کے مولوی لب لے نہیں تے 5-5 ہزار بھی کاؤنٹ چ آ گیا وے ادوں بھی حکومتاں نے لب لے تے لب دیاں کتھے پہنچے نہیں اس لڑکی دے گھر پہنچے کہن لگے جناب حاکم وقت ہے گورنر مدینے دا تاڑنا شادی کرنا چاہتا ہے اج کل دی ہوندی تے آندی کوئی گل نہیں میں اپنے نو چولہے پاؤنا میں بیڑا کر کے پیاس میں جانی ہے کھلا لے کے نکاح کران گے انہیں کہا نا میں اپنے گھر صحیح واسطی پئی ہیں میں شادی شدہ ہیں او دے خامد نو نہ کیا طلاق دے دے انہیں کہا تاڑے مگر لگ کے کھانا خراب کر لواں جڑے لڑکی نو پوچھیا انہیں کہا نا ہن میاں بھی راضی تے بیوی بھی راضی تے کی کرے گا قاضی ایتھے تے بھی گزیا ختم ہو گیا اللہ جاندا لفظ سنن والا ہے حاکم وقت اپنی آئی تے آ جے پھر فیصلے کر جاندا وے اللہ دی قسم پسند آ رہی ہے جدوں حاکم فیصلہ کر دے لوکاں دیاں گردناں کٹ دیاں تے کر جاون پر بسنت مناونی ہے اے کام کسے مولوی کیتا ہوندا اونوں کیمپ جیل ہونا سی یہ کام کسے عالم دین نے کیتا ہوئے تے گلی جلالا لالا ہونی مولانا شکیل و رحمان ناصر صاحب میرے بھائی بشیر سلفی صاحب اور جتنے علماء کرام ناب جی چوک دال گرا سے ٹیچ جامعہ سے میں ان سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے تمہارا نام محمد عربی دی حدیث دے پارے دارہ چلے کیا گیا ہے فتوہ دین دے جے اللہ رسول نوے کے فتوہ دین دے جے رب رسول نوے کے اور میں تے جملہ کمانگا حاکم وقت نے کہا لبو میں شادی کرنی ہے انہاں کہا جناب پھر کوئی مولوی لبو 2-4 جڑے جبری طلاق تے فتوہ دین انہاں مولوی لب لے 5-5 ہزار والے انہاں کہا جناب لب گئے نہیں انہاں کہا نہیں جناب روپڑیاں ورگا عالم لبو عبدالقادر روپڑی جیسا عالم لبو فتوہ دوے محدث عبداللہ محدث روپڑی صاحب نو لبو انہاں کہا جناب پھر مسجد نبی دا امام بہت بڑا امام ہے انہاں دا فتوہ لے لینے انہاں کہا چلو جاؤ پھر امام مالک دا فتوہ لے کے آؤ حضرات اس دور چوی مولویاں جبری طلاق تے فتوہ دیتا ہو مگر انہاں دی آنے دی حسیت نہ رہی جنہ محمد عربی دی حدیث تے پارا دیتا ہے جنہ قرآن تے پارا دیتا ہے جنہ حدیث رسول تے پارا دیتا ہے انہاں دا نام آج چوک دال گرا چے روپڑی خاندان دی مسند تے گوئندہ پہ آئے حضرت امام مالک بن انس نے تین مسجد نبی چے بیٹھے نے تے بندے پہنچ گئے کہندے جناب تاڑے کو فتوہ لینا ہی پتہ لگ گیا ہے بندے بھی سرکاری نہیں سرکاری بندے جتھے پہنچ جاون تانوں پتہ ہوئے بڑیاں گلاں سناؤندے نے ایک بندہ دھمکی لاؤن والا ہوندا ہے ایک سبز باغ دکھاؤن والا ہوندا ہے ایک جناب اعلیٰ گلاں مناؤن والا ہوندا ہے ایک جیل وکھاؤن والا ہوندا ہے 5-6 روپاں چ بندے جاندے نے میں اس لیے کہا عالم لی بہادر ہونا ضروری ہے عالم لی بہادر ہونا ضروری ہے اور میں تے ایک جملہ کہاں گا موقع شناس ہونا بھی ضروری ہے اور دنا ہونا بھی ضروری ہے اور بہادر ہونا بھی ضروری ہے عالم واسطے سنیے خوددار ہونا بھی ضروری ہے عالم کسی دی جیب بھل نہ ویکے پھر فیصلہ کر سکتا سنیے امام مالک خوددار بھی نے امام مالک عالم بھی نے امام مالک بہادر نے اور شیخ صاحب دسن گے امام مالک کتنے بڑے روب والی شخصیت ہے کہ حاکم وقت نے مکہ مکرمہ دے والی مکہ نے خط لے کے آؤ کہ مدینے دے والی نو کہ امام شافعی دی سفارش کرو امام مالک حدیث پڑھا دن تے والی مدینہ کی کہہ رہے آئے میں امام مالک دے بوئے تے نہیں جانا مینوں ڈر لگتا ہے یہ کردار تھا علماء کا
والی مکہ کہہ رہا سفارش کریں امام شافعی کی، امام محمد بن ادریس کی، کہ والی مدینہ سفارش کرے امام مالک سے کہ داخلہ دے دو امام شافعی کو۔ تے حاکم وقت امام مالک دے دروازے تے دستخط دین تو ڈردا ہے کہ جہو جلال والا امام ہے، میں کیوں کیا ہے کہ عالم بہادر ہونا ضروری، خوددار ہونا ضروری، موقع شناس ہونا ضروری، تنہا ہونا ضروری، خوددار ہونا ضروری ہے، لوگاں دی جیب تے نظر نہ رکھے، اپنی خودداری چ زندگی بسر کرے۔ ایتھے میں ایک درویش بیٹھا ویکھیا جی، جناب شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبید اللہ عفیف صاحب رحمت اللہ علیہ ساری عمر درویشی چ گزار گئے، کسے اگے ہاتھ نہیں کیتا، انہاں دیاں لکھے فتوے اج عدالتاں دے اندر قانون بنے نے۔ میری آنکھوں میں کیوں آنسو آگے، جہاں وہ جمعہ پڑھاتے تھے میں نے 5 سال ان کی مسند پہ جمعہ پڑھایا فیصل آباد، مگر میں سوچتا ہوتا ہوں میں مولانا عبید اللہ پیر صاحب کے قدموں کی خاک جیسا بھی نہیں، گڈیاں چوڑدا میں تے ساری زندگی اسلام تے پارا دین والا، حدیث تے پارا دین والا درویشی چ زندگی گزار گئے، سادہ جے کپڑے چ زندگی گزار گئے، مگر مینوں فخر ہے روپڑیاں نو آج تک لاما نہیں آیا، تاڈے رکھے ہوئے مفتی نے فتوے چ ڈنڈی ماری ہے، تاڈی مسند نو داغ لایا ہے، یہ آنسو میرے نہیں، یہ مفتی صاحب کے کردار کی محبت میں آنسو ہیں، ان کے کردار میں تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، حشر کو ہوگا یہ معلوم جیتا کون اور ہارا کون، پتہ تو قیامت کو چل۔ یہ جتنے علماء بیٹھے بچے بیٹھے میرا چہرہ آسمانہ کیوں بھر گیا ہے، مجھے آپ سے کیا لینا دینا ہے کہ تاڑے سامنے رواں، میں نہیں رویا، میں تے اپنے آپ نو ٹھیٹ کرن دیا میں کہ ایسا بن جاؤ کہ جناب لوگ تیریاں گلاں مرن تو بات کرن۔ اتنے بیٹھے جے سنیے لوگوں، بڑے بڑے جملے کہن لگا میں، مصطفیٰ دی حدیث تے پارا دینے والوں، قرآن تے پارا دینے والوں، محمد عربی دے پارے دارو۔ آپ امام جی دنیا چے جدو سی آئی ڈی پہنچی، امام صاحب شگرداں چ رو رہے نے تے شگرد بیٹھے نے، جی میں آپ عبدالغفار صاحب حدیث پڑھاندے ہون شگرد بیٹھے ہون تے کوئی اسلام دے خلاف بڑا کام ہویا ہوئے، شگرد پوچھ لیندے نے استاد جی کی ہویا ہے، کی بنے گا، کی وجہ ہے، تے جناب شیخ صاحب بیٹھے نے، امام مالک شگرداں ویچے تے شگرداں پوچھ لے استاد جی خیر ہے، کہتے پترو ساری زندگی عزت کمائی ہے، محمد دے مسلح تے بہ کے ساری زندگی عزت کمائی ہے، ممبر رسول تے کھلو کے آج قربانی دا ٹائم آ گیا ہے، آج قربانی دا ٹائم آ گیا ہے۔ شگردہ کا استاد جی خیر ہے، کہتے ہیں لوگو مسجد نبی دا امام خطیب شیخ الحدیث آج نبی دی حدیث نال کھلون دا ٹائم آ گیا ہے، پیغمبر دی حدیث تے پارا دین دا ٹائم آ گیا ہے۔ جڑولے امام مالک کھڑے ہوئے نے آندے نے دسو استاد جی خیر ہے، کہتے سویرے جمعے چے سنیا جے میں ایک فتوہ دینا ہے، دنیا دیکھے گی امام مالک 40 سال دی نوکری نال کھلوندا ہے یا حاکم وقت دی تنہا نال کھڑا ہوندا ہے، ذرا سنیے سنیے امام مالک کھڑے نے، جنہ شگرداں جمعہ پڑھاؤن جانا سی اونا کیا چلو اتھوں والی پڑھا لن گے آسانی جانا، سارے شگرد بھی مسجد نبی چے عالم بھی بیٹھ گئے، قاری بھی بیٹھ گئے، حافظ بھی بیٹھ گئے، محدث بھی بیٹھ گئے، آج جمعہ امام مالک مگر پڑھنا ہے، تے جڑے والے امام مالک نے کیا نحمدہ و نستعینہ تے مسجد نبی بھری پئی ہے، تے امام صاحب کہتے ہیں اما بعد فإن أحسن الخير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل على محمد وهو الحق۔ اور دنیا والو جدو خطبہ شروع ہویا دوبارہ پریاں نے گلیاں پریاں ہیں، مسجد
नबी खचा खच बरीए वीरा चित्र वेंदे ने आलमी आलम तालब इलम लोग हैरान ने अज मस्जिद नबी च क्या मंजर है। इमाम साहब ने देखा एजेंसियां भी बैठियां ने, डायरी लिखण वाले भी बैठे, चमचे भी बैठे ने ते बड़े बड़े लोग बैठे ने। इमाम साहब कहते ने ओए मदीने वाले हो मेरा गवाह रहना, आज मैं फतवा देन लगा है। हाकिम वक्त ने क्या है जबरी तलाक जायज है, मगर इमाम मालिक दा फतवा सुन लो। और दुनिया वाला बड़ी तगड़ी फिका माल की इमाम मालिक खड़े हैं, तुम कहते हो कि आइमा कराम के साथ खड़े हो जाओ। लोगों आइमा हदीस के साथ खड़े हैं, इमाम मालिक खड़े हो गए। कहते मदीने वाले हो गवाह रहना, जबरी तलाक मेरे पाक मोहम्मद ने जुल्म करार दिया, हराम है हराम है हराम है। मैं गवाह रहना जेड़े वेले इमाम मालिक ने खुतबा दे दिता कि जबरी तलाक हराम है, सीआईडी वालियां ने पकड़िया, हुकूमत दे चमचियां ने पकड़िया ते मेरे पाक इमाम मालिक नूं गधे ते सवार कर दिता है, इमाम दे चेहरे ते साई मल दिती है। ते जदों मदीने दे बाजार च इमाम मालिक नूं लेके निकले ते लोग अपनी शनाहत छपांदे ने कि मैनू कैमरे अगे ना ले आया जे, ते लोग आखदे ने यार मेरी पोस्ट शेयर ना करया जे, ते यार दस्या जे ना मैनू जेल हो गई है। ते इमाम साहब है जे टिशू फड़दे ने, रुमाल फड़दे ने, ते जदों मदीने दे चौक विच दुनिया जमाए इमाम मालिक अपने चेहरे तो इंज साई परां करदे ने। लोगों ए साई चोरी दे केस विच मुंह काला नहीं होया, किसी दी इज्जत लुटन वास्ते चेहरा काला नहीं होया, हुकूमत नूं डाका मारन च चेहरा काला नहीं होया, मुहम्मद दी हदीस ते पहरा देन दी वजह तो अज चेहरा काला कर दिता है। इमाम साहब ने कपड़ा फड़िया ते पेशानी ते मारिया, अपनी गल्लां ते मारिया। लाहौरियो इन्हां नूं कहंदे जे अल्लाह रसूल दे पहरेदार। इमाम मालिक खड़े हो गए, कहते मदीने वाले हो गवाह रहना, मैं अपनी नौकरी ते हक में वक्त ना नहीं खड़ा होया, मैं मुहम्मद दी हदीस नाल खड़ा हो गया। रब्बा एक ही नेरी घुल गई है। अज मौलाना फजल रहमान साहब असम्बली दे विच बोल रहे सी कि 18 साल तो पहले जड़ा शादी करेगा पाकिस्तानी हुकूमत उन्हों जेल देगी, कानून बन गया है। अगला कानून आया है जड़ा बंदा घर बुढ़ी ना लड़ के धमकी दे तेनू तलाक दे देनी है, हजरात उन्होंने सजा होएगी। और शर्म करो, हलाल कम्मां विचों अगर जायज है हकामे ना पसंदीदा ते तलाक है, पर अल्लाह आंदा बिल्कुल जे जान छड़ानी है तो तुसी तलाक दे सकते जे। तुसी कहंदे जे धमकी है, कादी धमकी है, ये शरीयत है शरीयत है। तुमने असम्बली में कानून बना दिया है कि जड़ा अपनी बीवी नूं धमकी देवेगा या घर च घूरेगा, घूरना लफ्ज़ समझदे जे कानून बन गया है कि इंज अख दे नाल गुस्से नाल कोई वेखेगा ते जनाब जी ओदे ते भी परचा हो जाएगा। ते मौलाना फजल रहमान असम्बली च बोल रहे सन, अज मैं जुमला कहांगा, रब्बा एक ही नेरी भुल गई है, तेरी खलकत तेनू भुल गई है, विच असम्बली लोकां वेखीए अज शरीयत दी इज्जत रुल गई है। रब्बा एक ही नेरी घुल गई है, तेरी खलकत तेनू भुल गई है। अल्लाह सोने तू ते क्या कि बच्चा जदों बालग होवे, जवान भी है, आकल भी है, बालग भी है, ओदा गुनाह भी लिखो, दी नेकी भी लिखो। अल्लाह जदों कायनात तू बनाई, मकान तू बनाए, जमीन तू बनाई, बंदे तू बनाए, औरतां तू बनाईया, बेनियाज सारी कायनात तुमने बनाई, बेनियाज सब दुनिया देते। इंसान कितना तेरा नाफरमान हो गया है, तेरी दिती अकल ना तेरे खिलाफ कानून बना रहा है। अल्लाह तू इंसान बनाया है, तेरे तो बाद कौन समझदा है कि कदों कोई बालग ते अकल है। हुकूमत आंदी है 18 साल दे बच्चे दा कानून खत्म कर दो, वोट नहीं पा सकदा, क्यों? अकल नहीं है। ते अगली गल बड़ी वड्डी कीती ने जी 25 साल दा एमपीए बन सकदा ते 25 साल दा जनाब आला वोटर बन सकदा है। हाय ताडे मुंडे
18 ਸਾਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਵੋਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਤੀਓ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ तलाक का नाम लेना भी जुर्म बनाता जे। शर्म करो, अगर तलाक का नाम लेना जुर्म होता, मुहद्दिसीन बाब नबी हदीस में तलाक का बाप कभी ना बांधते। अगर तलाक का नाम लेना जुर्म होता, धमकी होती, मेरे नबी कदी ना कहते कि अपनी बीवी दा पहले बिस्तर लग करो, अगर फिर भी ना माने फिर ओदा कमरा लग करो, अगर कमरे दे अंदर भी ना माने फिर उन्होंने नबी ओदे पेकियां ते छड्ड आओ, अगर फिर भी ना माने फिर उन्होंने तलाक दा पैगाम भेज देवो। वो जड़ा पैगंबर एने स्टेप दसदा पिया वे किसी दी जुदाई तो लैदा होण नूं राह रासत ते लियाउण लई, तुसीं इहनूं धमकी बना दिता है। मैं लोगों क्यों रोया है? इन्हां बच्चियां नूं की पता है पाकिस्तान दे अंदर की हो रहा है, की अंधेर नगरी मची हुई है। असीं समझने आ साडे वास्ते सड़कां बन रहीआं ने, साडे वास्ते जनाबे आला बड़ा लाहौर सजन दियां नहरां सज गईआं ने। ये सारे कुमकुमे सजा के ताडी शरीयत दा बेड़ा गर्क हो रहा है। तुम्हें लालच दे के नासर मदनी नूं कदी याद करोगे? मैं हर दौर च बोलना है। परवेज मुशर्रफ के दौर में, जब आमर के दौर में कोई बोल नहीं सकता था, हाफिज अब्दुल गफ्फार रोपड़ी साहब मैराथन रेस के खिलाफ बोले। फिर मैं गुजरांवाले से लेकर लाहौर तक एहतजाज किया। मैंने उस दौर में जुमा पढ़ाया। मैंने कहा सुने ये बच्चे जान लें, 28 साल हो गए मुझे जुमा पढ़ाते। मैंने कहा लाल मस्जिद पे हमला बिल्कुल नजायज है। तो मुझे फौजियों ने कहा तुमने ये बात क्यों की? मैंने कहा वक्त बताएगा कि ये कौन सच्चा था कौन झूठा था। परवेज मुशर्रफ की कल ये बरसी मना रहे थे, मैं या आज या कल बरसी मना रहे थे। मैं तुम्हें बात कहने लगा हूं, मैं कल वेले दी करना फल मौसम दा मेरा हुंदा है। और कल लिख लो तेरी बरसी दे उत्ते मेरा पैगाम है। लोगों कहंदा सी मैं लाल मस्जिद के बारे यूं फैसला किया, ठीक है। फिर अपनी किताब च लिख के गया है कि मेरे को सब तो बड़ी गलती हुई कि मैं लाल मस्जिद पे हमला किया है। लोगों हमारा मौकफ दुरुस्त साबित हुआ, परवेज मुशर्रफ का मौकफ गलत साबित हुआ। मगर उसके जनाजे में 10-15-100 बंदा सी, अज कबर नूं जानदा कोई नहीं। मगर जिन्ना मोहम्मद अरबी दे हदीस ते पारा दिता है, हाफिज अब्दुल कादिर रोपड़ी का नाम लेके मैं रो रहे हैं। मौलवी अब्दुल्ला मुहद्दिस रोपड़ी का नाम लेकर रो रहा हूँ। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी का नाम लेके लोग रो पड़ते हैं। हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी का नाम लेकर लोग रो पड़ते हैं। लामा इहसान जैसे हीरे हमसे दूर चले गए, लामा यज़दानी जैसे हीरे हमसे दूर चले गए। लोगों सैयद दाऊद गजनवी जैसे, मौलाना दाऊद राउस जहराज जैसे और बड़े बड़े हीरे आज मैं बताऊं चौकदाल किरा में मौलाना इस्माइल सल्फी जैसे, हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी जैसे। और तुम कहते हो तलाक धमकी है और धमकाने वाले पे पर्चा है। हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी साहब रहमतुल्लाह अलैह दी बेटी नूं तलाक हो गई। हजरात सुनिए जरा, तलाक हो गई हाफिज अब्दुल मनान नूरपुरी रहमतुल्लाह दी बेटी नूं। ते जानदे जे जदों धीआं उजड़न ते मापिआं दीआं नींदां मुक जांदियां ने। धीआं दे उजड़न ते मां बाप बड़े दुखी हुंदे ने। अल्लाह किसे दी दुनिया ते धी दुखी ना होवे। धीआं दे दुख मैं गल करन लगा है। तुम कहते हो बेटियां बेगानी हो, ससुरालियो शर्म करो, बेहयाओ, तानू हया कौन सिखाएगा? वो 6 बच्चे जम के भी कहंदे जे 9 बेगानियां आउंदियां ने। और लोग मापियां दे घर धीआं जम्मन ते मैं वेखिया जे कब्रस्तान मां बाप दे दफन नहीं हुंदियां, वो सौहरियां दे कब्रस्तान च दफन हुंदियां। पुत्तर जम्मन ते मापियां दे कब्रस्तान च दफन हुंदे। जिहड़ियां तुहाडे कब्रस्तान च दफन उन्हां नूं बेगानियां कहंदे जे। 200 मील ते कबर भी बन जे ते बेगानियां समझदे जे। तुहाडे वारिस पैदा करके जवान कर दियां मर जन ते फिर वे बेगानियां कहंदे जे। सुनिए ध्यान नाल, मेरा एक बेटा ते 4 बेटियां। मेरा बेटा नुरेज नासर मदनी मैनू कहंदा पापा आप मुझे झिड़क लेते, मेरी बहनों को नहीं झिड़कते। मैंने बड़े प्यार से गले लगाया। मैंने बोला बेटा तुझे बताऊं तेरे अंदर ते मेरी जान है, कलौता पुत्र है, तू मेरी जान है। पुत्र तेरा ते मैं मिनट भी जुदाई बर्दाश्त ना करा ते तेन मैं दसा मैं तेनू झिड़क लेना, तेरी बहनों नहीं
نہیں جھڑکتا. کہتا پاپا بولے. میں کہا بیٹا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے؟ یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں. سیاں رانیاں کنا جمیاں تے کنا لے جانیاں. تیاں دی قسمت پردیس وے بابل پتراں لئی جگیراں. دکھ سکھ سہون چپ کر رہون. تیاں دی یہ عظمت صحابہ والے بیت کانفرنس ہے. ان کے بارے بھی ایک بات کہہ جو. میں نے اپنے نبی سے سیکھا ہے. میرے پاک نبی دی بیٹی نے کیا سونے مینوں دکھے تے نبی گھر بھی کہہ سکدے سی اوتھے بھی دین بن جانا سی. مصطفیٰ منبر تے آیا تے آ کے کیا مدینے والے ہو جنہیں میری بیٹی فاطمہ نو دکھ دیتا گویا انہیں میں محمد نو دکھ دیتا ہے. اینا ہتھاں نال میں کدی تیاں نو ماریا نہیں, اینا اکھاں نال کدی گھوریا نہیں, زبان نہ چڑکیا نہیں کدی. تے تانوں ایک گل سمجھاؤن واسطے اپنی بیٹی دا واقعہ بیان کرتا ہے کہ تیاں دے دردی اپنے ہوندے تے آپ عبد المنان نور پوری دی بیٹی نو طلاق ہو گئی تے کسی نے آن کے کہا جی تہاڈا سابق جوائی بیمار ہے. لوگو شیخ الحدیث حدیث سناتے بھی ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, اپناتے بھی ہیں. شیخ الحدیث جتے بیٹھا ہوئے انہوں کانڈ نہ کریا کرو. او دے تو جناب اللہ سنو ذرا دھیان نہ ادب نہ گزریا کرو. تیرے سینے چ لوکاں دے بغض چھپے نے. محدثین دے سینے چ محمد دا دین سیف ہے. محدثین دے سینے چ پیغمبر دا دین سیف ہے. جتے شیخ الحدیث بیٹھا ہوئے ادب کریا کرو, اچھا نہ بولیا کرو, کانڈ نہ کریا کرو. لوگوں دا جوتا پکڑ کے خود رکھیا کرو. جتے بیٹھے ہو زیادہ بولیا نہ کرو, نہ کو سنیا کرو. آپ عبد المنان نور پورے سنیا ہے کہنے نے جدو کسی نے کہا جی تہاڈا سابق جوائی بیمار ہے, تیرے میرے جیسے ہوندے تے آندے مگروں لتوں جان چھٹے کڑی مردا ہن مر جے میری دھی چھڈیے. کہندے چلو دا پتہ لین چلیے. پتہ لین واسطے چلے گئے تے جدو دروازے تے پہنچے تے جناب جوائی نکلیا تے روہی جا رہے ہیں. تے جا کے جدو اندر کھڑے ہوئے تے کہتے بیٹا کیوں روئے ہیں؟ کہتے آپ صاحب مینوں ذرا وکھاؤ تہاڈا دل کڈا وڈا ہے, تہاڈا جگرا کڈا وڈا ہے, تہاڈا گردہ کڈا وڈا ہے. میں تہاڈی بیٹی نوں طلاق دتی تے تسی میرا پتہ لین آئے بیٹھے. کہتے بیٹا مینوں پتہ ہے تیرے نال ایک رشتہ مکا ہے جوائی والا تے سسر والا. نہ کلمے والا مکا ہے, نہ توحید والا مکا ہے, تے نہ شگرد والا مکا ہے, تے نہ حدیث والا مکا ہے. تاجدار ختم نبوت مولا بندے ویکھلا جنہ انہاں نوں تو زور دتا تینوں پتہ کنے کو بولے نے ایمانداری تے تھوڑا قریب انہاں تے مکڑی علاج پتہ لگے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, غلام ہے غلام ہے. بولو مولا جی جنہوں پتہ ہے حضور تے پہرے داری ہے تے سارے گھر بھول جو تے نعرہ مارو غلام ہے غلام ہے. حکمرانوں بازا جو شریعت سے غداری نہ کرو, جفا کرو گے جفا کریں گے, وفا کرو گے وفا کریں گے. یہ سارے میں نے تیار کر لیے ہیں. اگر تم نے اسمبلی میں اللہ رسول کے خلاف قانون بنائے ہم قانون ختم کرائیں گے. ساتھ کھڑے کر کے میرے ساتھ بولو. میں کہوں گا ہم عظمت حدیث کے, تم نے کہنا پاس پا پاس پا, پارے دار تمہیں بنا کے میں نے جانا ہے. ہم عظمت توحید کے غیرت ہے نا وہ بولے بغیرت تو سانو لوڑ ہی نہیں ہے. لو ہم دوبارہ ہم عظمت توحید کے, ہم عظمت توحید کے. بکواس کرنے والوں کہتے ہو کہ تسی ٹھیکیدار ہو. ہم ٹھیکیدار نہیں, ہم دین کے چوکیدار ہیں. ہم عظمت توحید کے, ہم عظمت حدیث کے, عظمت قرآن کے, ہم عظمت صحابہ کے, ہم عظمت اہل بیت کے. اور سنو کربلا گانے شاہ تک بات جائے, نثار حویلی تک بات جائے. ہم چادر بطول
عظمت رسول کے، ہم عظمت توحید کے، ہم عظمت مدارس کے، ہم عظمت قرآن کے، ہم عظمت مساجد کے غلام ہیں، غلام ہیں، غلامی رسول میں۔ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਿਊ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। तमाम ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੱਬਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ دین ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ।